لوڈ شیڈنگ ایک سنگین بحران۔ موجودہ دور میں صنعتی ترقی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ صنعتوں کے اس عروج اور ترقی کا اصل سہرا انسان اور انسان کی بنائی ہوئی مشینوں کے سر جاتا ہے۔ آج تک کی تاریخ بتاتی ہے کہ انسان نے بڑے بڑے مسائل اپنی عقل مندی اور دانش سے سلجھائے۔ پہلے زمانے میں انسان سادہ قسم کی بنی ہوئی مشینیں ہاتھوں سے چلاتے اور کام میں لاتے تھے، مگر اب یعنی اس دور کی ترقی دراصل ان وسائل کی وجہ سے ہے جو مشینوں کو چلانے کے لیے انسان کے دست و بازو بن چکے ہیں۔ البتہ اس تیز رفتار ترقی کے سامنے انسانی اور قدرتی وسائل محدود ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان دنیا کی ترقی پذیر ممالک کی فہرست میں شمار ہوتا ہے۔ آزادی کے تقریباً 60 برس گزرنے کے باوجود ہمارے ہاں ابھی بھی بہت سے مسائل موجود ہیں جو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت حل کیے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ ان مسائل میں ایک سنگین ترین بحران بجلی کی شدید کمی کا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے کئی برسوں سے ہماری قوم اور عوام لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگت رہے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ نے ہماری صنعتی ترقی کی رفتار کو بری طرح مجروح کیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ عام کاروباری مراکز اور گھریلو زندگی بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ آج جبکہ دنیا بھر کے تمام ممالک اپنی عوام کو سہولیات دینے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک آنے والے وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی برس پہلے ہی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بھارت، چین، انڈونیشیا اور ملائیشیا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان ممالک نے جامع منصوبہ بندی کے تحت اپنی صنعتوں اور کاروباری اداروں کو مضبوط تحفظ فراہم کر رکھا ہے۔ چین اور بھارت کے مقابلے میں پاکستان صنعتی میدان میں بہت پیچھے ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ہاں بجلی کا شدید بحران ہے۔ کئی گھنٹوں کی طویل لوڈ شیڈنگ نے کاروبار ٹھپ کر دیا ہے۔ ایک عام شخص بھی اس عذاب سے متاثر ہوئے بغیر نظر نہیں آئے گا۔ بازاروں اور مارکیٹوں میں کاروباری سرگرمیاں معطل ہیں، جو ہمارے تاجر حضرات کے لیے سنگین صورتحال پیدا کر رہی ہیں۔ اس لوڈ شیڈنگ کی بنیادی وجوہات جامع منصوبہ بندی کا فقدان، نئے ڈیمز کی تعمیر میں انتہائی غفلت اور کوتاہی، حکومتوں کا رویہ، سیاسی رہنماؤں کی قوم پرستی اور خود غرضانہ سوچ ہے۔ ہمارے اپنے لوگوں کا رویہ بھی شرمناک ہے۔ بجلی کی چوری، ٹیکسوں کی عدم ادائیگی اور کرپشن وہ تمام پہلو ہیں جو ہمارے کاروباری حضرات کے ضمن میں جاتے ہیں۔ دنیا کے جن ممالک میں بجلی کی کھپت زیادہ ہے، وہاں انہوں نے ایسی پالیسیاں بنا رکھی ہیں جن کے تحت حکومت اور عوام دونوں ان کے پابند ہو کر ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے نظام چلائے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ایسے نظام اور پالیسیوں کا نہ صرف فقدان ہے بلکہ ہمارے رویے عدم تعاون پر مبنی ہیں۔ دنیا بھر کے تمام ملیں، کارخانے، فیکٹریاں اور ہر طرح کی مشینیں اور انجن چلانے کے لیے تیل، گیس اور دیگر ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں بجلی کا استعمال سر فہرست ہے۔ پیٹرول اور گیس جیسے ذرائع اختیار کرنا نسبتاً مہنگا ہے۔ موجودہ دور میں بجلی کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ بڑی سے بڑی مشین سے لے کر معمولی استری، جوسر، بلینڈر تک چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت ہے۔ کارخانے اور فیکٹریاں چلانے سے لے کر درزی کی مشین چلانے تک بجلی درکار ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، ادارے، ہسپتال، کاروباری مراکز، لیبارٹریز، ٹیلی فون ایکسچینج، فیکس مشین، کمپیوٹر، غرض کوئی کام بھی بجلی کے بغیر ممکن نہیں۔ بجلی، پیٹرول اور گیس جیسے وسائل کی کمی صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ممالک کا مسئلہ ہے۔ تو پھر فرق کہاں ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا کے تمام ممالک اپنے وسائل کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت استعمال کر رہے ہیں، 10 20 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں، نئے ڈیم بن رہے ہیں، بجلی اور دیگر قدرتی وسائل بڑھانے کے دیگر ذرائع پر غور کر رہے ہیں اور ان پر عمل درآمد کر رہے ہیں، مگر ہمارے ہاں ہر ادارہ، ہر نظام فتنے، جھگڑے، چپکلش، خلفشار اور انتشار کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس کا اتحاد کھو چکے ہیں۔ حکومتیں اپنا اعتماد کھو چکی ہیں اور ادارے اپنا نظام کھو چکے ہیں۔ ہمارے ملک میں بجلی کی پیداوار کے چند محدود اور روایتی ذریعے اختیار کیے جاتے ہیں،
مثلاً پن بجلی یعنی پانی کے ذریعے بجلی پیدا کرنا، حالانکہ ذرائع اور وسائل اور بھی ہیں۔ شمسی توانائی سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ہوا کی توانائی، زمین کے اندر کی حرارت سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، بلکہ اب تو دنیا کے کئی ممالک کوڑے سے بجلی پیدا کر رہے ہیں، مثلاً چین اور جرمنی۔ ہمارے ملک میں ان تمام ذرائع کو اختیار کرنے کے بارے میں ابھی تک کوئی جامع حکمت عملی یا منصوبہ سازی سامنے نہیں آئی جو ملک اور عوام کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلا سکے۔ اگر یہی صورتحال کچھ سال مزید جاری رہی تو کیا حالات ہوں گے؟ قلم اور لکھنے سے قاصر ہے۔ ہم بہت سے دیگر معاملات میں ترقی یافتہ ممالک کی نقالی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، مگر ایسے ذرائع اور وسائل جنہیں اختیار کر کے وہ اقوام ترقی کے زینے طے کر رہی ہیں، ہم ان کی نقالی کرنے اور انہیں سیکھنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کو لوڈ شیڈنگ جیسے بحران سے نجات دلانے کے لیے فوری منصوبہ بندی بلکہ جامع منصوبہ بندی کی جائے۔ اداروں کو اپنا اعتماد اور نظام بحال کرنا ہوگا اور ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے ہوں گے۔ آپس کی چپکلش اور انتشار کو بھلا کر باہمی اتحاد اور ایک پاکستانی ہونے کی سوچ کو اپنانا ہوگا، ورنہ وہ کام جو ہمارا ازلی دشمن ہم پر جنگیں مسلط کر کے نہیں کر سکا، وہ لوڈ شیڈنگ کر دکھائے گا۔